بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر OIC نے مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے تحفظ کے حوالے سے خصوصی اجلاس بلانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اسے پاکستان کی نئی سال کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ OIC کو مؤثر اور فعال بنایا جائے۔ OIC کا کشمیر پر خصوصی اجلاس وزرائے خارجہ کی سطح پر ہوگا اور سعودی عرب کی جانب سے طلب کیا جائے گا۔ اجلاس اپریل میں بلایا جا سکتا ہے، جس میں خصوصی طور پر مقبوضہ کشمیر اور بھارتی شہریت کے متنازع قانون کے بعد مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جائے گی۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر OIC اسلام آباد میں خصوصی اجلاس منعقد کرایا جائے گا۔ ناظرین کرام، بلا شبہ بھارت کی مودی سرکار کا مسلمانوں کو اپنا شہری ماننے سے انکار مذہبی جنونیت کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ دراصل بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل کر جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بھارت کا یہ جرم صرف بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے نجات دلانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کے جرم کے خلاف نوٹس لیتی اور اپنی قراردادوں پر عمل کرواتی تو آج کشمیریوں کی یہ حالت ظاہر نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اب بھارت سیکولر ملک نہیں رہا بلکہ جنونیت پسند ملک بن چکا ہے، جس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت نے کشمیر کے آئین میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مسلم مخالف قانون کے ذریعے مسلمانوں پر کشمیر اور بھارتی سرزمین تنگ کر دی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 5 ماہ سے بھارتی قابض فوج کا محاصرہ برقرار ہے، جبکہ سردی کے شدید ترین دورانیے نے محصور کشمیریوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے یوم شہدائے کشمیر اور سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کو عام تعطیلات کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ البتہ 26 اکتوبر کو نام نہاد الحاق کے طور پر تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ علاقے کے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق 2020 میں 27 عوامی تعطیلات منائی جائیں گی۔ حال ہی میں پاکستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے 3 ہفتوں کا دورہ کرنے والے کینیڈا کے انسانی حقوق کے کارکنوں کے وفد کے ارکان نے دورے کے اختتام پر عزم کا اعادہ کیا کہ وہ سرکاری عہدیداروں اور اراکین پارلیمنٹ پر زور دیں گے کہ وہ 80 لاکھ کشمیریوں کو بھارتی محاصرے سے نکالنے میں کردار ادا کریں۔ ناظرین کرام، کشمیری عوام کی حالت زار کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کینیڈا میں کوششیں تیز کرنا اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم پر بھارت کے خلاف بائیکاٹ اور پابندیوں کی مہم چلائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عالمی سطح پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، نئی دہلی میں جموں اینڈ کشمیر کے پولیس چیف دلباغ سنگھ نے پولیس افسران کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ وزارت داخلہ امور نے منظوری دے دی ہے کہ اس سال 2020 میں وادی میں انٹرنیٹ سروس مرحلہ وار بحال کی جا سکتی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ دوست تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں۔ کچھ بھی ہو، اب دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ بھارت روز اول سے پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ بھارت وہ شاطر پڑوسی ہے جس کے ساتھ ہم دوستی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر حال میں بھارت کی شاطرانہ چالوں سے بچنے کے لیے OIC کے پلیٹ فارم سے مظلوم بھارتی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے متنازع بھارتی شہریت بل کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے اس اقدام نے نازی حکومت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ بھارت نازی اقدام کی طرح عمل کرنے جا رہا ہے۔ ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن فوجوں کو حکم دے کر ہولوکاسٹ کا آغاز کیا تھا، جس میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا اور اس طرح مذہب اور نسل پرستی کی بنیاد پر جنگ چھڑ گئی۔
नाज़रीन कराम, इसी मिसाल को भारत दोबारा से दोहराना चाहता है। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से लेकर आसाम में डिटेंशन कैंप तक तमाम इकदाम महज मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा हैं। RSS ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मंसूबा बनाया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक किसी कौम की नस्ल कुशी के 10 मराहिल होते हैं और इसी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कश्मीरियों के खिलाफ 9 मराहिल तय कर चुका है। नाज़रीन कराम, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी तरमीमी बिल की कई बार मुखालफत की है और इसे एक सोच का हामिल करार बिल दिया है और भारत का सेकुलर रियासत का दावा झूठा करार दिया है।